توبہ کی کیفیت ہو سکتی ہے دور سے، محبت صرف ملاقات سے ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی اگر ملاقات نہیں ہوئی تو۔ محبت کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک بار ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا، میرے بڑے پرانے جاننے والے، برسوں بعد ملے، سولنکی ان کا نام، میں ان کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا زندگی بھر۔ انہوں نے مجھے بہت بڑی چیز دی، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان کو قرآن شریف کا ٹرانسلیشن ترجمہ دیا تھا، جب کچھ دن بعد ملے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اس کو جگہ جگہ سے کھول کے دیکھا، ایک طرف سے نہیں پڑھا، اس میں جگہ جگہ ایمان لانے کی بات دکھی، نظر آئی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ کچھ ایسی آیتیں اللہ نے ان کو دکھوا دی جو ایمان لانے سے متعلق تھی، کچھ کہہ رہے پھر مجھ سے انہوں نے ایک سوال داغا میرے اوپر، کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جس لہجے میں پوچھا تھا اس لہجے میں یہ بات بہت واضح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سوال نہیں کر رہے تھے، کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ اگر میں سمجھتا سوال کر رہے ہیں تو جو میں جانتا تھا وہ بتاتا ان کو کہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں۔ مجھے لگا وہ خود کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں خاموش بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے اگلا سوال کر دیا اور پھر یہ کہہ کے شروع کیا، کہنے لگے سچ بتانا، کبھی سچ بتانا، کبھی ایسا ہوا زندگی میں کوئی ایسی رات آئی، میں نے پچھلی مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا شاید، سچ بتانا زندگی کے اندر کبھی کوئی ایک رات ایسی آئی جب کسی کی محبت میں رات بھر نیند نہ آئی ہو۔ اب میں ذرا سا چپ ہوا، تو جب انہوں نے چپ دیکھا تو کہنے لگے کسی کی محبت میں بھی وہ کوئی خالی کوئی محبوبہ کی محبت نہیں ہے، بیوی کی محبت ہو، شوہر کسی بچوں کی محبت ہو، بچہ کہیں دور گیا ہوا ہے، کہیں پریشانی کے اندر ہے، کسی قریبی دوست کی محبت ہو، کسی عزیز کی محبت ہو، کسی کی ماں باپ کی محبت میں کبھی رات بھر نیند نہ آئی ہو، بے چینی کے ساتھ میں، وہ طبیعت خراب ہے ان کی اور تم گھر پہ پڑے ہو بے چینی سے، رات بھر نیند نہیں آئی، کبھی ایسا ہوا؟ تو میں نے کہا آپ نے تو رینج بہت وسیع کر دی، ہر ایک کی زندگی میں ہوا ہوگا۔ کہنے لگے آپ کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا جی ہوا۔ کہنے لگے کئی بار ہوا ایسا؟ میں نے کہا جی۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا سچ بتانا، یہ ایک بار پھر یہ کہا سچ بتانا۔ سچ بتانا کیا ایک رات زندگی میں کبھی ایسی بھی آئی کہ اللہ کی یاد میں رات بھر تڑپتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے اور سوئے نہیں، نیند نہیں آئی؟ ابھی تک تو میں خاموش ہو رہا تھا اس لیے کہ وہ کچھ بتانا چاہ رہے تھے، اب ایک دم سے جرم کا سے احساس ہوا، اب کی خاموش جو ہوا میں خاموش ہوا تو کہنے لگے کہ میں دنیا والوں کی محبت میں تو بہت راتیں گزری ہیں ایسی، میں ان کی برابری کی بات نہیں کر رہا کہ اتنی راتوں کا حساب دے دوں، میں ان سے کم راتوں کی بات بھی نہیں کر رہا کہ ان سے آدھی راتوں کا حساب، میں تو صرف ایک رات کا سوال کر رہا ہوں، زندگی میں ابھی تک ایک رات ایسی گزری یا ایک بھی نہیں؟ میں جو واقعی جرم کا احساس ہوا میں خاموش۔ تو کہنے لگے ایک رات بھی ایسی نہیں گزری، تو اللہ سے محبت کیسی ہے؟ تمہاری دنیا والوں کی محبت میں بہت راتیں گزری ہیں ایسی، تو اللہ سے محبت کیسی ہے؟ اور اللہ سے اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو کس ایمان کی باتیں کرتے ہو، کسے تم ایمان کہتے ہو؟ اور انہوں نے یہ بات کہی اور فوراً اسی وقت میرے ذہن میں ایک آیت آئی، جیسے یہ لفظ، انہوں نے کہا کس ایمان کی باتیں کر رہے ہو اگر اللہ سے تمہاری اتنی محبت بھی نہیں ہے تو؟ اور میرے ذہن میں اسی وقت ایک آواز گونجی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ میں تھر تھر کانپنے لگا، اس آدمی نے جس ماحول میں جس انداز میں کہی اس وقت وہ آیت آئی۔ مجھے پہلی مرتبہ ایک غیر مسلم نے، ایک ہندو نے اللہ سے محبت کا مطلب سمجھایا۔ میں سمجھتا تھا مجھے معلوم، اس دن مجھے معلوم ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا، محبت میں ایک بے چینی ہوتی ہے، محبت میں پھر ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے، ایک بے کلی ہوتی ہے۔ رات کو تہجد میں تو اٹھے، کبھی کبھی اپنی غلطیوں کے اوپر ندامت کے آنسو بھی گرے، نمازیں پڑھی، وہ سب کچھ کر لیا۔ یہ کیفیت اگر اس نے نہیں سمجھائی ہوتی تو سمجھ میں نہیں آتی، وہ مثال نہیں دی ہوتی۔ نے کہا کہ یہ محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے۔ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ اپنے ایمان کی بات کرو تم نے۔ اب اس نے جو کچھ بھی کیا قرآن کا، لیکن مجھے وہ سکھا گیا بہت کچھ۔ یہ ملاقات ہوتی ہے، ملاقات سے محبت آتی ہے اور محبت سے ایمان ہوتا ہے۔ تو ایمان بھی پورا نہیں ہوتا نمازیں ٹھیک ہوئے بغیر۔ نماز اس جگہ تک جب تک نہیں آئے جب تک ملاقات ہونے نہ لگے۔ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں دل اٹکا رہتا ہے، ملاقات اگر ہوتی ہے تب دل چاہتا ہے، تب دل اٹکتا ہے، ورنہ ایسے دل نہیں اٹکتا۔ اگلی نماز کے اندر وہ تڑپ ہوتی ہے کہ پھر ملنا ہے جس سے محبت کرتے ہیں۔ خالی صلات پر ہو گئی اتنی بات ہے، اور اصل میں تو میں نے اس لیے چاہا کہ یہ چیز ہے نہیں تو اس لیے اتنی تفصیل بتائی ایک لفظ کے اوپر کہ اب یہ تشریح آپ کو تفسیروں میں نہیں ملے گی، لیکن سائنٹیفک ہے۔ یہ وہ ہے جس نے غیر مسلموں پر، ہندوؤں، ان کے اوپر جو ٹاپ کے مینجمنٹ ان پر اثر ڈالا، یہ کہ ہمیں سیکھ لینی چاہیے اور اسی سے ہماری زندگیاں بدلیں گی، ہر چیز اس سے بدلے گی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، اور اللہ سے محبت اور ایمان۔ اقام الصلاۃ
کتنا وقت اور ہے یہ ختم؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور صلاۃ قائم کرتے ہو، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ بس خالی ترجمہ میں اس کے آگے کا پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وقت جو ہے جتنا یہاں پر طے تھا اس سے آگے بڑھ گیا۔ اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور جب وہ عہد کریں تو اپنے عہدوں کو پورا کریں، اور پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت بھی صبر کرنے والے ہوں۔ وہی ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہوں گے نیکی کے، اور وہی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ ابھی آج دوسرا موقع تھا اور ابھی یہ آیت پوری نہیں ہوئی۔ اس میں صلاۃ کی تفصیل بہت تھی، بلکہ بعض اور باتیں جو میں نے تھوڑی سی چھوڑی ہیں، اتنی ہو تو زندگی میں صرف اس ایک چیز سے انقلاب آ جائے گا، دنیا کی زندگی کے اندر، آخرت کی تو ہے، دنیاوی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ صرف اس صلاۃ کو اگلی نماز کے وقت سے درست کر لیں، اور پھر ہوگی بہت مشکل مشق ہے۔ میں پھر اتنی بات اور کہہ دوں ساتھ میں، مجھے اتنی ذرا سا خیال آ گیا، اور یہ بھی اہم بات ہے اس سے متعلق، کہ ہمارے اللہ والوں نے بہت سے کچھ مراقبے اپنے عقیدت مندوں سے کروائے۔ اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کیا ہے، صحابہ کے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ نئی چیزیں شروع کر دی، یہ بدعتیں انہوں نے۔ ارے جب وہ اتنی مشق وہ پریکٹس آپ کریں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کتنی مشکل پریکٹس ہے، وہ سلپ ہو جائے گی۔ تو جب وہ نہیں ہو پاتی آج کے لوگوں سے، تو انہوں نے الگ اس کی مشق کرائی مراقبے کی۔ اس کی مشق کرنا تو آ جائے، وہ مشق نماز کے اندر پھر آئے گی اس کے بعد، جب اس کی مشق دھیان کیندرت کرنا، توجہ مرکوز کرنا جب نماز سے باہر آ جائے گا، اس کی مشق انہوں نے اس لیے نماز کے باہر کرائی ہے۔ یہ ہمارے اپنے سوچ کی بات ہے کہ مشق کرا رہے تاکہ نمازیں درست ہو جائیں۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت میں ان کی جو کیفیت ہوتی تھی، وہ کیفیت اس کے اندر ان کا توجہ مرکوز ہو جاتی تھی فوراً۔ آج کے لوگوں کی نہیں ہو پاتی، اتنے ڈسٹریکشنز ہیں، اتنی چیزیں توجہ کو ہٹانے والی ہیں دماغوں کے اندر، تو پھر وہ مشقیں الگ کراتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ایسے اللہ والے ملیں جو آپ کو